بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان تازہ کر دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوا۔ جب اس نے رخ روشن سے پھوٹنے والی نورانی شعاعوں کو دیکھا، پکار اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میرے والدین سے، میری جان سے، میری ہر محبوب چیز سے اور اس دنیا سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں، بلکہ میرے ظاہر و باطن پر بھی آپ کی حکمرانی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین ایسی باتیں ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو کرتا ہے۔ اور نمبر 2، جس سے محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرے، اور جس سے دشمنی رکھے اللہ اور اس کے رسول۔ اور نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول اس کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مسجد نبی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سکی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سکی لکڑی کے تنے سے جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دیا، بلکہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ وہ جو سکا تنا تھا وہ آپ کی جدائی میں زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی آواز ایسے تھی کہ جیسے بچہ جننے والی اونٹنی واویلا کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر دست رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ اور حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بلوغ میں لٹا دوں، یعنی اسی جوانی میں لٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں، مکمل درخت بن جائے اور تیرے پھل پھول آئیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب کان لگائے کہ کیا جواب دیتا ہے؟ تنے نے عرض کی، مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے میں بچ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتاب الشفاء جلد اول صفحہ نمبر 471۔ امام قاضی عیاض کتاب الشفاء میں 473 پر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جب اس حدیث کو بیان کرتے زاروں قطار ہونے لگتے اور کہتے کہ اے خدا کے بندو، جب خشک لکڑی آقا کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کی جدائی میں روتی ہے تو ہمیں آقا کی زیارت میں کس قدر ہونا ہے۔ شاعر کہتا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے۔ اور حضرت امام اسلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خون بہنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان سے شدت جذبات سے رہا نہ گیا، فرط محبت میں اپنا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر رکھ کر خون مبارک کو چوسنا شروع کر دیا، اور اتنا چوسا کہ ہونٹ مبارک سفید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مالک چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ عرض کی، آقا نعمت کو کیسے چھوڑ دوں؟ سرکار نے دیکھا کہ اس نے یہ عمل فقط میرے عشق و محبت میں کیا ہے تو خوش ہو کر فرمانے لگے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس نوجوان کو دیکھے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں صف بندی کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سواد انصاری ان کے شکم پر جو ہے عصا مار کر ترتیب درست کی تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں بدلہ لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ میرے شکم پر عصا لگایا تھا اس وقت میرے شکم سے کپڑا ہٹ گیا تھا، لہذا آپ بھی اپنا شکم ننگا کر دیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہیں، پریشان ہیں، آج
آج حضرت سواد انصاری کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مصطفیٰ سے چمٹ گئے، بوسہ لیتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جہاد کی تیاری ہے، شہادت کی آرزو ہے، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، بس چاہا کہ آخری وقت میرے جسم کو آپ کے جسم اقدس سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میدان بدر میں عشق مصطفیٰ کیسا عجیب منظر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا باپ عتبہ، بھائی کے سامنے بھائی، چاچا کے سامنے بھتیجا اور ماموں کے سامنے بھانجا، یعنی اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا صدیق اکبر سے یاد کرنے لگے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی ضد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر اس وقت میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی آیا ہوتا، میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ تجھے رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ میدان بدر میں ماموں کے سامنے بھانجا تلوار لیے کھڑا تھا، چچا کے سامنے بھتیجا تلوار لیے کھڑا تھا، باپ کے سامنے بیٹا تلوار لیے کھڑا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آج خونی رشتوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو حفیظ جلندری اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا تر ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا تر ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مدر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس کی دنیا اندھیری ہو گئی، یاد محبوب ہر گھڑی ہر آن ان کو تڑپات، کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جہاں وہ پیارے محبوب کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو عشق مصطفیٰ سے آنکھیں نم ہو جاتی اور شدت تاثر سے آواز بھر جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کے اپنے آپ پر قابو نہ رہتا اور سخت بے چینے کے عالم میں مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے، جب تک گھر پہنچ کر تبرکات رسول کی زیارت نہ کر لیتے چین نہ آتا تھا۔ ایک دن بیان کر رہے تھے کہ میں نے کبھی کوئی ریشم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، نہ کوئی خوشبو سرکار کے بدن سے زیادہ خوشبودار سونگھی۔ اسی طرح بیان کرتے کرتے فتح محبت مصطفیٰ سے اتنے بے قرار ہو گئے، گریا تاری ہو گیا۔ روتے روتے جب عشق مصطفیٰ نے جوش مارا تو زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آگے، قیامت کے دن جب حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، آپ کا ادنا غلام انس حاضر ہے، کرم کر دیجئے، نگاہ فرمائیے، دامن میں چھپا لیجئے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی لوگوں سے محبت کرے جن کے اعمال اپنانے کی قوت نہیں رکھتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہے ابو ذر، تیرا شمار بھی انہی میں ہوگا جن سے محبت کرتے ہو۔ میں نے فوراً عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تیرا شمار انہی میں ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا